الله عليه وسلم إن روح القدس نفث في روحي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب فإنه لا ينال ما عند الله إلا بطاعته وإن الله جعل الروح والفرح في الرضا واليقين وجعل الهم والحزن في الشك والسخط۔ زندگی کی ایک بڑی ضرورت ہے معاش، رزق۔ اللہ نے اس دنیا میں یہ ایک ضرورت انسان کی رکھی ہے، اور اس ضرورت کو اللہ نے اپنے اختیار میں رکھا ہے۔ رزق کا اختیار اکیلے اللہ کے پاس ہے۔ یہ انسانی زندگی کی ایک بڑی ضرورت ہے، رزق، معاش، لیکن اس کا اختیار اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ انسانوں کے سپرد ہو جاتا ساری بھوکے رہ جاتے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین وفی السماء رزقکم۔ قرآن کی کتنی آیات ہیں جس میں اسی بات کی یاد دہانی کرائی گئی کہ یہ خیال رہے کہ رزق کا اختیار اللہ کے پاس ہے۔ یہ کسی انسان کے بس میں بھی نہیں، کسی دکان سے بھی نہیں، کسی فیکٹری سے بھی نہیں، کسی زمین سے بھی نہیں، کسی جاگیر سے بھی نہیں۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے، جس کے لیے جتنا چاہے تقسیم کر دے۔ وہ مٹی کو سونا بنا دے، دینے پہ آئے، نہ دینے پہ آئے تو سونے کو مٹی کر دے۔ دینے پہ آئے تو انگوٹھا چھاپ کو اتنا دے کہ شماری کوئی نہیں، نہ دینے پہ آئے تو ڈگریوں والے جوتے چٹکا رہے ہوں۔ اللہ یبسط، یہ اللہ کا نظام ہے، وہ دکھاتا بھی ہے کہ رزق کا اختیار میرے پاس ہے، معاش میرے اختیار میں ہے۔ بس اوقات رزق کی بہت ساری شکلیں ہوتی ہیں، خالی ہاتھ رہتا ہے، اور اللہ وہاں سے دیتا ہے کہ اسے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ یہاں سے بھی مل سکتا ہے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تمہارے روزی کے فیصلے آسمان پہ ہوتے ہیں۔ یہ زندگی کا ایک بڑا مسئلہ ہے۔ اگر اس کا یقین خراب ہو جائے کہ اللہ سے یقین ہٹ جائے اور معاش اور رزق کا معاملہ یہ دنیا والوں کے سپرد کر دے تو اس کا ایمان بچانا ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ اور اگر اس کا یہ ایمان آ جائے کہ رزق کا اختیار اللہ کے پاس ہے تو میرے عزیزو، ایمان کی حفاظت بھی اسی میں ہے۔ ورنہ آج دنیا میں جتنے فتنے آ رہے ہیں، ان فتنوں کا بڑا حصے کا تعلق معاش سے ہے۔ اور یہ ایک ایسی بنیادی چیز ہے کہ آمدنی ٹھیک نہ ہو، لقمہ حلال نہ ہو تو دین کی عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی، کھڑی نہیں ہو سکتی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا گیا کہ بِمَ تَلِينُ الْقُلُوبُ، وہ کیا چیز ہے جس سے دلوں میں نرمی آئے؟ فرمایا بِأَكْلِ الْحَلَال، حلال کھانے سے۔ سہل ابن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، فرمانے لگے کہ اگر تم صدیقین کی صفات اپنے اندر دیکھنا چاہتے ہو، صدیقین کی خوبیاں، صفات اپنے اندر دیکھنا چاہتے ہو تو لقمہ حلال کا اہتمام کرو اور نبی کی سنتوں کو اپنی زندگی میں زندہ کرو۔ اس سے صدیقین کی صفات، نبوت کے بعد جس طبقے کا تعلق ہے۔ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، معاشر کے میدان میں ایک بنیادی سوال یہ ہوگا، کمایا کہاں سے، خرچ کہاں کیا، آیا کہاں سے، گیا کہاں، آمدنی کیا تھی، استعمال کیا ہوا۔ من این اکتسبہ وفیما انفقہ،
تو معاش ایک بڑا مسئلہ ہے، رزق، آمدنی، اور آج کا انسان اسی میں سرگرداں ہے، اس کے پاس وقت نہیں ہے، فرائض پورا کرنے کے لیے وقت نہیں ہے اس کے پاس۔ وہ جہاں کھربوں سال اس نے زندگی گزارنی ہے اس کے لیے اس کے وقت نہیں ہے، اس کے ساری زندگی کو معاش نے گھیر رکھا ہے، اسی فکر نے، معاش کی فکر نے اسے گھیر رکھا ہے، بلکہ اپنا تو اپنا، اولاد کو بھی اس رخ پہ ڈالتا ہے کہ تاکہ ان کا معاش کا مسئلہ حل ہو جائے، اور اسی فکر میں بس اوقات یہ نادان والد اس کی کھربوں سال کی زندگی برباد کر دیتا ہے، کھربوں سال کی زندگی۔ یہ اپنی اولاد سے کون سی خیر خواہی ہے؟ خیر خواہی کے روپ میں ایسی دشمنی ہے کہ کل اس دشمنی کا پھر اسے احساس ہوگا جہاں آنکھیں کھلی گی۔ تو یہ رزق کا معاملہ چونکہ بنیادی ہے تو اللہ نے کئی ساری آیات اس کے متعلق اتاری ہے قرآن میں۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ کی مرضی ہے، جس کے لیے کشادہ کر دے، جس کے لیے روک لے۔ تو یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل امین آئے اور مجھے وحی پہنچائی، اور اس وحی کا مضمون یہ تھا کہ ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقہا، آدمی کی موت اس وقت تک نہیں آتی جب تک کہ اس کا رزق مکمل نہ ہو جائے۔ جو اس کے لیے رزق طے ہو چکا ہے وہ اسے ملنا ہے، اس وقت تک اس کا سانس نہیں رکے گا جب تک کہ یہ اپنا رزق مکمل نہ کر لے۔ کتنا آسان مسئلہ ہے رزق کا، اور اللہ کی ذات پہ جب یقین ٹوٹ جائے اور رزق کا تعلق اللہ سے، یہ ایمان کمزور ہو جائے تو رزق اور معاش ہی سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ فرمایا ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقہا، رزق ملے گا۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا فاتقوا اللہ واجملوا فی الطلب، اب ایسا کرو، اللہ سے ڈرتے رہو اور اپنا یہ رزق جو تمہارے لیے طے ہے اسے اچھے طریقے سے، جائز طریقے سے، حلال طریقے سے، اعتدال سے، میانہ روی کی محنت کرتے کرتے اسے حاصل کرو۔ فاجملوا فی الطلب، ملنا ہے تمہیں، اب تمہاری مرضی ہے، سارا دن رات اسی میں لگا دو، یا اپنی زندگی کو، اپنی آخرت کو، اپنے بچوں کی تربیت کو، اپنی ذات کو وقت دیتے ہوئے مناسب انداز میں رزق کی تلاش کو نکلو۔ وہ ملنا ہے تمہیں، جو 24 گھنٹے کی محنت سے ملے گا وہ 5 گھنٹوں کی محنت سے بھی مل جائے گا، ملے گا۔ اگر تم نے حرام کے راستے دیکھے تو اپنے رزق سے زیادہ تو نہیں بڑھ سکتا، زیادہ تو نہیں بڑھ سکتا، ہاں اس حرام سے یہ ہوگا کہ حلال کی برکت بھی چلی جائے گی، خواری بھی بڑھ جائے گی، پریشانی بھی ساتھ آئے گی، اور پھر تمہارے مرتے مرتے بھی جس جس کا یہ رزق ہے تمہارے ہاتھوں سے دلوایا جائے گا، اس ہسپتال میں، اس جگہ پر، اس جگہ پر، اس جگہ پر، پھر بھی تمہارے پاس بچ گیا تو آخر میں جن کا ہے مرنے کے بعد وہ اپنا حصہ لے لیں گے، ان کا ہوگا، جن کا ہے اتنے عرصے آپ نے چوکیداری کی، خواری کی، اب جس کا ہے وہ اپنا تقسیم کر لیں گے، اور پیچھے والوں جن کے پاس گیا ہے اگر ان کا بھی نہ ہوا تو جلدی وہ بھی تقسیم کرنا شروع کر دیں گے، جن کا ہوگا ان کے پاس پہنچ جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ رزق کا اختیار اللہ کے پاس ہے، اور اس اللہ نے تمہارے لیے رزق طے کر رکھا ہے۔ اہل باطل کے پاس، اہل باطل کے پاس مسلمانوں کو ان کے دین سے اور ان کی ایمانی زندگی سے دور کرنے کا سب سے بڑا جال یہی ہے، یا عورت یا معاش، یا عورت یا معاش، یہ دو بڑے جال ہیں۔ النساء حبائل الشیطان، یا تو اس کا جال استعمال کیا جاتا ہے عورت،
یا پھر معاش کے راستے سے اس کی اولادوں کو اغوا کیا جاتا ہے، اس کی نسلوں کو اغوا کیا جاتا ہے۔ یہ دو بڑے جال ہیں مسلمانوں کو دین برباد کرنے کا۔ اس لیے کفر کے ہاں جتنے رزق کے نقشے ہیں اور جو انہوں نے بنا رکھے ہیں، وہاں دین بچانا آسان نہیں ہے، وہاں دین بچانا آسان نہیں۔ لیکن یہ نئی نسل، یہ اولاد، یہ مسلمان کیوں جاتا ہے؟ کیا کریں، معاش کا مسئلہ ہے، معاش کا مسئلہ ہے۔ اور بس اوقات دیار کفر میں، دیار غیر میں وہاں جاتا ہے جہاں اس کی آئندہ نسلوں کا ایمان خطرے میں ہے۔ بلکہ آپ دیکھیں پوری دنیا کا مسلمان جہاں گیا ہے، اس کی دوسری نسل، تیسری نسل میں مسلمان نہیں رہے پوری دنیا میں۔ پہلی نسل میں تو ماں باپ کا خون ہوتا ہے، حلال آمدنی ہوتی ہے، حلال ماحول ہوتا ہے، کسی حد تک گرتے پڑتے وہ ایک نسل چل جاتی ہے۔ لیکن دوسری نسل، تیسری نسل، پھر وہاں کفر کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ پوری دنیا میں دیکھ لیجئے، غیر مسلمان ہو رہے ہیں اور مسلمانوں کی نسلیں کفر کی طرف جا رہی ہیں۔ اور گئے کیوں تھے؟ معاش کے لیے گئے، کیوں تھے؟ رزق کے لیے۔ اللہ کا ایک نظام ہے، اللہ نے جب اسے دنیا میں بھیجا ہے نا، دنیا میں بھیجا ہے تو اس کا رزق اس دنیا میں اس سے پہلے بھیجا ہے۔ اب اس کی مرضی ہے گناہوں کے ساتھ اسے حاصل کرے یا اپنے اللہ کو راضی کرتے ہوئے حاصل کرے۔ فَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان لگے اپنا رزق اچھے طریقے سے حاصل کرو۔ اور اگلی بات فرمائی فَإِنَّهُ لَا يُنَالُهُ مَا عِندَ اللَّهِ إِلَّا بِطَاعَتِهِ، اللہ سے کچھ لینا چاہتے ہو تو اس کی اطاعت ہی سے حاصل کیا جا سکتا ہے، اس کو راضی کر کے حاصل کیا جا سکتا ہے، گناہوں سے نہیں حاصل کیا جا سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اللہ کہتا ہے، اللہ کہتا ہے انا اللہ، میں اللہ ہوں، اذا رضیت بارکت ولیس لبرکتی منتہا، جب میں راضی ہوتا ہوں تو برکت دے دیتا ہوں، اور یاد رکھنا میری برکت کی انتہا کوئی نہیں، نسلوں تک چلتی ہے۔ وَإِذَا غَضِبْتُ لَعَنْتُ، اور جب میں ناراض ہوتا ہوں تو میں رحمت سے محروم کر دیتا ہوں۔ وَلَعْنَتِي تُدْرِكُ السَّابِيَ مِنْ وَلَدْ، اور یہ میری لعنت کا اثر بھی 7 پشتوں تک جاتا ہے، 7 پشتوں تک اس کی نحوست جاتی ہے۔ تو رزق کی وسعت یا عمر کا بڑھنا، رزق کی وسعت کثرت مال کا نام نہیں ہے، اور عمر کا بڑھنا مہینوں اور سالوں کا زیادہ ہونے کا نام نہیں ہے۔ رزق کا بڑھنا یہ ہے کہ اللہ اس کو مبارک کر دے، اور عمر کا بڑھنا یہ ہے کہ اللہ رب العزت اسے مبارک کر دے۔ ایک آدمی 60 سال رہا، 70 سال رہا، 80 سال رہا، لیکن نہ دنیا میں زندگی کا لطف ملا اور نہ اس سے آخرت کمائی، تو وہ عمر میں کہاں برکت ہے؟ اور ایک شخص ہے 50-60 سال کے اندر ہی امت کے لیے وہ کام کر گیا، سبحان اللہ، کہ نسلوں کی زندگیاں سنور رہی اور اپنے کھربوں سال کی زندگی سنوار گیا۔ یہ مبارک زندگی ہے۔ ایک ہے کروڑوں کھربوں چھوڑ گیا، لیکن اس سے ہوا کیا؟ سوائے اللہ کی نافرمانی پھیلنے کے اس دولت سے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اور ایک یہ کہ اس کے مال نے اتنا نفع دیا کہ اس کی اپنی نسلیں بھی بچ گئیں اور ہزاروں کی زندگیاں سنور گئی، اور اس کی آخرت یہ مبارک مال ہے۔ تو فرمایا اللہ کے خزانوں سے لینا ہے تو وہ نیکی اور اطاعت سے ملتا ہے، اور اس مال میں جو تمہارے لیے مقدر ہے اللہ اس میں برکت دے دیتا ہے۔ ان العبد لیحرم الرزق بذنبہ یصیب، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، ایسی تمہارے لیے ایک رزق مقدر ہے، اتنا ملنا ہے، لیکن تم اللہ کی نافرمانی کرتے چلے گئے، اللہ اس مقدر رزق کی برکت ختم کر دے گا، تمہیں رزق سے محروم کر دے گا، برکت ختم ہو جائے گی۔
تو معاش کا جو مسئلہ ہے میرے عزیزو، یہ اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ کی قدرت میں ہے. اور یہ چونکہ اتنا ضروری تھا کہ جب دنیا میں انسان آیا تو اس کو یہ سبق پہلے سنایا گیا، یاد کرایا گیا. کہ الست بربکم، تمہیں کون پالتا ہے؟ اس نے کہا قالوا بلا، اے اللہ آپ ہی ہمیں پالتے ہیں، آپ ہی ہمیں پالتے ہیں. پھر دنیا میں آیا، اچھا یہ سبق پڑھایا، اور پھر یہ سبق تجربہ عملاً اسے کرایا بھی، تاکہ صرف زبانی سبق یاد نہ ہو، عملاً اس کی مشق بھی ہو جائے. کیسے؟ ماں کے پیٹ میں، ماں کے رحم میں، ماں کے اندھیرے میں کس نے کھلایا؟ کون پالتا ہے؟ اللہ. پھر دنیا میں آیا، ابھی بچہ ہے، کما نہیں سکتا، دکان نہیں جا سکتا، فیکٹری نہیں جا سکتا، کارخانہ نہیں جا سکتا. اب اس کو کون کھلا رہا ہے؟ کون ذات ہے جو جس نے اس کی محبت ارد گرد کی فضا میں ڈال دی کہ سب بھائی اس بچے کو کھلا دو، یہ رو رہا ہے، بھیا اس سے پہلے کھلا دو، بھائی بچے کا خیال رکھو. یہ کون ذات ہے جو اس بچے کو پال رہی ہے؟ اور پھر جب دنیا میں آیا اور جو اسے سبق دیا قرآن کے ذریعے، آسمان اور زمین کے بعد 500 سال کے بعد جب پہلی مرتبہ وحی آئی تو اس پہلی وحی میں یہی سبق پڑھا، اقرأ بسم ربک الذی خلق. تمہیں پالتا کون ہے؟ وہی پالتا ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. سب سے پہلی وحی میں یہی سبق ملا، تمہیں کون پالتا ہے. پھر جب یہ نماز پڑھتا ہے، ہر نماز میں یہ کئی مرتبہ یہ سبق یاد کرتا ہے، الحمدللہ رب العالمین. تمہیں کون پالتا ہے؟ وہ اللہ جو سارے جہانوں کو پالتا ہے، کیڑے مکوڑوں کو بھی پالتا ہے، سمندر اور دریا میں مچھلیوں کو بھی پالتا ہے، فضاؤں میں پرندوں کو بھی پالتا ہے، چٹانوں میں چھوٹے سے کیڑے کو بھی وہی غذا مہیا کرتا ہے، تو انسان کو بھی وہی پالتا ہے. اس وقت کے فرعون نے یہی کہا تھا کہ پالتا تو تمہیں میں ہوں، کھلاتا تو میں ہوں. اس نے کہا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں. اور دجال جو آئے گا وہ بھی معاش کا فتنہ لے کے آئے گا. وہ کہے گا جو میری مانے گا وہ زندگی کے مزے کرے گا. اس کے ایک ہاتھ میں آگ ہوگی، ایک ہاتھ میں پانی ہوگا، یعنی ایک ہاتھ میں زندگی کا سامان ہوگا. وہ بھی یہی لے کے آئے گا کہ جو میرے پر ایمان لے کے آئے گا اس کی زندگی کی خوشحالی آ جائے گی. تو معاش کا فتنہ اگر اس کا یقین نہ رہے کہ اللہ پالتا ہے تو آدمی اس راستے سے اپنا دین دے بیٹھتا ہے. آج بازاروں میں مسلمانوں کا دین کیوں جاتا ہے، اور دیار غیر میں مسلمان نسل کا دین کیوں جا رہا ہے، اور لقمہ حرام اور سود کیوں کھا رہا ہے؟ یہ یقین کوئی نہیں رہا کہ رزاق اللہ ہے، رزاق اللہ ہے. یہ ایمان نہ رہا کہ پالتا اور کھلاتا اللہ ہے. اس بات پہ ایمان نہ رہا کہ اللہ نے اس کے لیے رزق لکھ دی گیا ہے، اب اس کی مرضی ہے، حلال طریقے سے لے، حرام طریقے سے، اور مرے گا نہیں جب تک کہ اس کا رزق مکمل نہیں ہوگا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی یقین اور یہی اللہ کے فیصلے پہ راضی ہونا آدمی کی زندگی کو خوش بھی رکھتا ہے، فرحت بھی نصیب فرماتا ہے. اور جس کے پاس یہ یقین نہ ہو اور جو یقین سے محروم ہو تو وہ ہر وقت غم میں رہتا ہے، پریشانی میں رہتا ہے، شکوے شکایت میں رہتا ہے. تو اللہ رب العزت ہمیں یقین نصیب فرما دے کہ رزاق اکیلا اللہ ہے، رزق کے سارے خزانے اللہ کے پاس ہیں، اور یہ اختیار اللہ کے پاس ہے، اور وہ حکیم ہے، اور وہ علیم ہے، وہ رحیم ہے. جس کے لیے جتنا تقسیم کر دے اس میں اس کا بھلا ہے. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو.
اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله والحمد لله والحمد لله